محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، جس موضوع کو لے کر کے اور جس بنیادی بات کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، مجھے اپنے ساتھیوں میں سے چند ساتھیوں نے یہ کہا کہ حافظ جی آپ ذرا نماز کی بنیادی باتیں بیان کر دیجیے۔ تو اس سے پہلے بھی نماز کیسے پڑھنے ہیں یہ باتیں آ چکی ہیں، لیکن جب سامنے سے یہ خبر ملی تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور لگا کہ بھائی بات آئے گی تو ہم لوگ اس کو اور اچھے سے پڑھیں گے، سنیں گے، عمل کریں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ عام طور پر نماز پڑھتے ہیں، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو پتہ بھی ہے، وہی لوگ صرف حاضر ہیں جو عام طور پر نماز پڑھتے ہیں، اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں اکثر لوگ پورے نماز کی ترکیب اور ترتیب جانتے ہیں، وہی لوگ حاضر ہیں جن کی محبت میں آپ نے بولا اور میں پورے ہفتہ سوچا کہ ایسے بولوں گا، ایسے کروں گا۔ ہم ان کی محبت میں اتنی فکر کر رہے ہیں لیکن وہ ایک بھی نہیں آئے ہیں، وہ ایک بھی نہیں آئے ہیں۔ وہ کب آئیں گے؟ خطبے کے وقت آئیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سکھائیں، اور یہ ہمارا فریضہ بھی ہے کہ جو ہمارے بھائی نہیں جانتے ہیں ان کو بتایا جائے، لیکن نہ جاننے والوں کو بھی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ حضرات میں سے جس طریقے سے ہمارے ایک دو ساتھی نے کہا کہ آپ حافظ جی ذرا اس موضوع پر بات کیجیے گا تو ہم لوگوں کو ریوائز ہو جائے گا، ہم اس کو آسانی سے سمجھ لیں گے۔ تو ہر مقتدی کو یہ اختیار ہے کہ اگر کوئی نہ جانتے ہو تو کہے کہ حافظ جی ذرا اس کے بارے میں بات کیجیے گا، ذرا ہم سیکھنا چاہتے ہیں، ذرا اس کے بارے میں بات کیجیے گا، ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ ہم کو اپنے آپ کو بڑا مقرر نہیں بننا ہے کہ یہاں پر آئیں اور لمبی چوڑی تقریر کر دے، ڈھول تاشے کی طرح لمبا چوڑا ہانک دے اور لگے کہ واقعی میں بھائی دھاکڑ مولوی ہے۔ دھاکڑ مولوی بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بات وہ ہو جو ہمارے سامنے والے بھائی سیکھ لیں، سیکھ کر کے جائے، یہ مذاکرہ ہے۔ دھاکڑ مولوی تو بڑے بڑے جلسوں میں آتے رہتے ہیں، اور کبھی ہمیں بھی موقع ملے گا تو ہم بھی وہاں پر دھاکڑ مولوی بن جائیں گے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ مقصد جمعہ کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بات کو ایسی کریں کہ سامنے والے سمجھ جائیں۔ بہرحال اتنی باتیں میں لمبی چوڑی تھوڑی سی کیا کہ کچھ لوگ آ جائیں، الغرض نہیں آئے، لیکن موضوع تو وہی رہے۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تو مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد جو رکھی گئی ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ اقام الصلاۃ، دوسری اہم چیز کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا۔ نمبر 3، وہ ایتاء الزکوٰۃ، تیسری چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، والحج، اگر اللہ پاک نے آپ کو صاحب حیثیت بنا دیا ہو، صاحب استطاعت بنا دیا ہو، آپ وہاں جانے کی صلاحیت رکھتے ہو تو آپ کے اوپر حج فرض ہے، آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ اس حج کی جب بات آتی ہے تو ایک بات میں ضرور ذکر کرتا ہوں۔ فضائل اعمال کے اندر دوسرے حصے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی لڑکی کے شادی کے نام پر حج کرنے نہیں جاتا ہے تو اس سے پوچھ ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ حج اس وقت فرض نہیں ہوتا ہے جب آپ ریٹائر ہو، حج اس وقت فرض نہیں ہوتا ہے جب آپ تمام اپنے بچوں کی شادی کر لیں، حج اس وقت فرض نہیں ہوتا ہے جب آپ اپنا مکان بنا لیں، حج اس وقت فرض نہیں ہوتا ہے جب آپ 3-4 بیگھہ زمین خرید لیں، حج اس وقت فرض نہیں ہوتا ہے جب آپ اپنے پورے بیٹے کو انجینئر بنا دیں، پوری بیٹی کو شادی کر دیں، پوری بیٹی کو فرنیچر دے دیں۔ حج اس وقت فرض نہیں ہوتا ہے، حج اس وقت فرض ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس اپنے فیملی کے لیے 2 مہینے کے خرچے کا پورا انتظام ہو جائے، اور سعودیہ مکہ المکرمہ جا کر کے وہاں پر 40 دن رہ کر کے قیام کرے، اور اس کے جو خرچہ ہو اتنا خرچہ آپ کے پاس ہو تو آپ کے پاس حج آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ اب آپ اپنی ترتیب بنا کر کے حج کرنے نکل جائیں گے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ نمبر 5، وہ صوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا۔ دیکھیے آپ بتائیے، یہ دیکھیے ہم کیا کریں بتائیے، آپ بتائیے، میں اتنا اشارہ کر رہا ہوں تبھی حضرات نہیں سمجھ پا رہے ہیں، میں عمر میں کتنا چھوٹا ہوں، لیکن یہ بات مجھے کہنے میں کتنی شرم آئے گی، بتائیے۔
آپ مجھ سے بات کیجیے گا، میں اگر سر نیچے کر لوں آپ کہیں گے مولوی بہت گھمنڈی ہے، بہت چھوٹ لونڈا، لیکن تم کو ایسے نہیں کہ بوڑا نہیں بات کرو، تم بات سننے کو چاہیے۔ بہرحال چھوڑی، آپ لوگوں کی مرضی ہے، ہم نے اپنی ہر کوشش کر لی ہے، نمبر 5، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ آج جو ہم بات کریں گے، جو ہم سب مسلمان ہیں، مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یاد کرنا فرض ہے، لیکن اگر کوئی یاد نہیں کرتا ہے، دل سے اللہ کو مانتا ہے، تب بھی مسلمان، تب بھی کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد اگر ہم عاقل ہو گئے، بالغ ہو گئے، مسلمان ہیں، تو ہمارے اوپر نماز فرض ہے، بچہ 12 سال کا ہے، ہم لوگ بولتے ہیں بچہ ہے، بچہ نہیں ہے، وہ جوان ہے، اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ بچہ اگر 13 سال کا ہے تو ہم جانتے ہیں کیا بولتے ہیں، سیکھ لگا دھیرے دھیرے، کب سیکھے گا؟ اس کو پیشاب کرنے کا شعور نہیں ہے۔ اسی محلے کے اندر میں گن کے بتا دوں گا کتنے گارجین ہیں، اتنا صاف میں بات کرتا ہوں، اتنا صاف بات کوئی نہیں کرے گا، چونکہ بات نہیں کرے گا کوئی بھی، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہم سے فلاں ناراض ہے، لیکن اس محلے کے امام ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر بات کو واضح طور پر کہنا۔ میں اس محلے کے جتنے بھی نوجوان بچے ہیں، ان کے گارجین یہاں پہ آتے ہیں، میں جانتا ہوں گارجین کو بھی مکمل نماز کی بحث یاد نہیں ہے، بچوں کو بھی مکمل نماز کی بحث یاد نہیں ہے، لیکن نہ گارجین کی فکر ہے نہ بچوں کی فکر ہے۔ بچے بولتے ہیں کہ 12 سال کا ہے، ابھی لڑکا با، کیا لڑکا با؟ جو لڑکا 12 سال میں کما سکتا ہے، جو لڑکا 12 سال میں سب کام کر سکتا ہے، اسلام کی نظر میں جو آدمی بالغ ہو گیا وہ لڑکا نہیں ہے، وہ جوان مرد ہے، اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ اب دن اور رات دونوں ملا کر کے 5 وقت کی نمازیں فرض ہے۔ نمبر 1 فجر کے اندر 4 رکعت ہے، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت فرض۔ نمبر 2 ظہر میں 12 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت مؤکدہ، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت نفل۔ نمبر 3 عصر میں 8 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، 4 رکعت فرض۔ نمبر 4 مغرب میں 7 رکعتیں ہیں، 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت نفل۔ نمبر 5 عشاء میں 17 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت نفل، 3 رکعت وتر واجب، 2 رکعت نفل۔ یہ ٹوٹل ہوئی 5 وقت کی نمازیں اور اس کی رکعتیں۔ جن حضرات کو معلوم ہوگا ان کو لگے گا کہ سلام بابو یہ کیا چالو کر دیے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہے، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے باتیں سب کے لیے ہوتی ہیں، کوئی اسپیشلائز نہیں ہوتی ہے۔ اب نماز ہم پڑھنے آتے ہیں تو نماز کیسے پڑھنا ہے؟ بڑی خوشی ہوئی، ایک صاحب اسی مسجد میں تھے، ہم سے اکیلے ملے کہ سلام بابو دعائے قنوت یاد ہو گئی، جنازے کی دعا بھی یاد ہو گئی۔ مجھے اندر سے اتنی خوشی ہوئی، لیکن مجھے افسوس یہ ہوا کہ اگر میں جمعہ میں، خوشی اس بات کی ہوئی کہ میں نے جمعہ میں صاف کہا تھا کہ ہندی میں کتاب ملتی ہے یاد کرو، اردو میں کتاب ملتی ہے آپ یاد کرو، انگلش میں کتاب ملتی ہے مارکیٹ سے لے کے یاد کرو، عربی میں کتاب ملتی ہے یاد کرو۔ وہ مجھ سے آ کر کتاب کا نام پوچھے تھے، میں نے انہوں کو کتاب بتایا۔ ایک شخص جس کی عمر 52-55 سال بیچارہ نماز پڑھ رہے تھے، آج تک ان کو دعائے قنوت یاد نہیں تھا، آج تک ان کو دعائے معصومہ یاد نہیں تھا۔ اگر ان کو صاف طور پر نہیں بتایا گیا ہوتا وہ ایسے ہی پڑے ہوتے۔ اب بولے پھر سے جنازے کی دعا اب یاد ہو جائے۔ اللہ اکبر! جو 30 سال کے جنازے کی نماز پڑھ رہے تھے، کتنے رسمیں انہوں نے بتایا، پورے گاؤں کے لوگوں کے جنازے کی نماز پڑھے، لیکن بتائیے اب جا کر ان کے جنازے کی دعا یاد ہو رہی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے فکر کر کے یاد کرنا شروع کیا، لیکن اگر سنا جائے جنازے کی نماز کے بعد کتنے لوگوں کی جنازے کی دعا یاد ہے، تو وہ باپ جس نے اپنے بچوں کے لیے اتنی وراثت چھوڑ کر گیا ہے، ان کے بیٹے کو بھی جنازے کی دعا یاد رہتی ہے، لیکن فکر ان کو بھی نہیں رہتی ہے، ان کو دعائے قنوت یاد رہتی ہے۔ کم سے کم اس بندے کو، اس بیچارے کو فکر تو ہوئی۔ اب ان کو جو مزہ آئے گا وتر پڑھنے میں، وہ مزہ ہم کو اور آپ کو نہیں ہوگا۔ جب راستے معلوم ہوتے ہیں تو چلنے میں مزہ آتا ہے، جب راستے معلوم نہیں ہوتے ہیں تو کٹھنائی ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی اچک لے گا، یہاں سے کوئی اچک لے گا۔ جب راستے معلوم نہ ہو، جب نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہ ہو، تو نماز پڑھنے کا دل نہیں کرے گا۔ لیکن جب نماز پڑھنے کا سب کچھ معلوم ہو، تو اگر نماز پڑھنے آئے تو نماز پڑھنے کا من کرے گا، دل کرے گا 2 رکعت اور پڑھیں۔ لیکن جب معلوم نہیں ہوگا تو فرض پڑھ لیے تو پڑھ لیے، اس کے علاوہ پڑھنے کا من نہیں کرے گا۔ بہرحال ہم فرض کے اندر امام کے تابع ہوتے ہیں، فرض میں ہمارا کام ہے صرف نیت کرنا، اللہ تعالیٰ میں نیت میں کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض، 4 رکعت نماز فرض، اس امام کے پیچھے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ امام صاحب اللہ کو کہیں گے
آپ بھی اللہ اکبر کہیں گے۔ اس کے بعد آپ کو بھی ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا نام ہے، نام مت رکھیے گا، ثنا نام ہے، نام مت رکھیے گا۔ اللہ اکبر جو بولتے ہیں، اس اللہ اکبر کا نام ہے تکبیر تحریمہ، اس کا نام ہے تکبیر تحریمہ۔ ہم لوگ نہیں کہتے ہیں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، بہت سارے لوگوں کو بغل میں کھڑا ہونے کا موقع ملتا ہے، وہ بولتے ہیں ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، تو ثنا سبحانک اللہم نہیں ہے، ثنا اس کا نام ہے، سبحانک اللہم سے چالو کیجیے گا۔ اس کے بعد آپ مقتدی ہیں اور امام صاحب یہاں کھڑے ہوتے ہیں، اب آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، امام صاحب اعوذ باللہ پڑھیں گے، چپکے سے آہستہ سے بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ولا الضالین کے بعد آپ کو بھی آہستہ آمین کہنا ہے، امام صاحب کو بھی آہستہ آمین کہنا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب کو چپکے سے بسم اللہ پڑھیں گے اور سورہ ملائیں گے، سورہ ملانے کے بعد جب پڑھ لیں گے تو جائیں گے رکوع کے اندر، اللہ اکبر کہنے کے بعد رکوع میں جائیں گے تو پڑھیں گے 3 مرتبہ کم سے کم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ میں آج بھی بول رہا ہوں، جتنے لوگوں کو یاد نہ ہوگا یہ دعا مجھ سے لکھوا لیجیے گا، اگر نہیں لکھوا سکتے ہیں تو مارکیٹ میں ملے گا 10 روپے میں ہندی میں کتاب، اس کو خرید لیجیے گا، تب جا کر کے آپ کو رکوع کرنے میں مزہ آئے گا، نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے رکوع میں جا کر صرف جھکنے سے، موڑی اٹھانے سے اس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب رکوع میں جائیں گے تو آپ پڑھیں گے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، اس کے بعد اٹھیں گے تو امام سے کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، آپ کہیں گے ربنا لک الحمد، آپ کہیں گے ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد جائیں گے سجدہ میں تو کیا پڑھیں گے سجدہ میں جانے کے بعد سبحان، ارے گھٹوا سے کم سے ہلاؤ یا نہیں بجائی کہ ہمیں پڑھتا جائے، سبحان ربی الاعلیٰ، کیا پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، سوئن نہیں کریں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، صاف سے پڑھیں گے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ نہیں پڑھیں گے، 7 مرتبہ نہیں پڑھیں گے، 3 مرتبہ پڑھیے، آرام سے پڑھیے، صاف سے پڑھیے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، آرام سے 3 مرتبہ پڑھیے، بس کوئی بات نہیں ہے۔ امام صاحب سے سکھانے کا چکر مت رہیے گا، ہم لوگ پڑھتے عادت بن گئی ہے تو بہت سارے لوگوں کو کہا تھا جلدی کیا ہو جائے، اب عادت ہوگا تو کیا کر جائے، تو سبحان ربی الاعلیٰ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم جائیں گے تشہد کے اندر، تشہد میں ہم جائیں گے دوسری رکعت کے اندر، تو ہم پڑھیں گے التحیات، اس کا نام تشہد ہے، اس کا نام کیا ہے تشہد۔ ہم کیسے پڑھیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ گرا دینا ہے، اللہ الہ الا اللہ پہ گرا دینا ہے، مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو آتے ہیں کہیں باہر سے گھوم کر کے ایسے کرتے رہتے ہیں، ایسے سے کرتے رہتے ہیں، تو اس کو آپ کی فکر نہیں کرے، وہ ایسے سے کیوں کر رہے ہیں، ہم بھی کرنا چالو کر دیں، یہ بھی غلط نہیں ہے، ان کا اپنا مسلک ہے، ہم کسی کو غلط کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں، ان کا اپنا مسلک کو اللہ کے وہ جواب دیں گے۔ ہمارے مولوی لوگ یہ سکھائیں ایک مرتبہ کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں تحیات پڑھ لیا، سب لوگ دہرا لیے ہوں گے، میں پھر سے بتا رہا ہوں، جتنے نوجوان بچے ہوں گے ان کو بھی یاد نہیں ہوگا، خدا کا شکر یہ عمر ہے، آپ میں سے جتنے بھی ہیں میں جانتا ہوں چہرہ بتایا تھا کس کو یاد ہے کس کو یاد نہیں ہے، مجھے محسوس ہو گیا کس کو یاد نہیں ہے، تو اب بھی کوشش کر کے آپ ہم سے لکھوا لیں ہندی میں، یا آپ مارکیٹ سے کتاب خرید لیں لیکن اس کو سیکھ لیں۔ تشہد کے بعد اس کے بعد کیا پڑھیں گے ہم، اگر سلام پھیرنے والی تشہد ہوگی تو ہم پڑھیں گے درود شریف۔ میں پڑھتا ہوں، جن کو یاد ہے اپنے سے ملائیے گا کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کا صحیح ہے یا آپ کا غلط ہے، میرا بالکل صحیح ہے، اس میں اگر کمی بیشی ہوگی تو آپ کی غلطی ہوگی تو وہ سدھار کر لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف ہو گیا، اس کو آپ لوگ اپنے دل میں دہرا لیے ہوں گے، جن کی بھی غلطی ہوگی سدھاریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں دعائے معصورہ، دعائے معصورہ پڑھتا ہوں سنیے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ پورا ہو گیا دعائے معصورہ تک۔ اس کے بعد وتر کے اندر تیسری رکعت میں ہم آتے ہیں تو ہم تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو ہم پڑھتے ہیں دعائے قنوت۔ دعائے قنوت پڑھتا ہوں، آپ لوگ سنیے گا، دعائے قنوت میں غلطی ہوگی اس میں بھی سدھار کر لیجیے گا۔ دعائے قنوت پڑھیں گے، اللہم انا نستعینک
ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔ یہ ہو گئی دعائیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ جن کو یاد ہے الحمدللہ قابل مبارکباد ہے، جن کو یاد نہیں ہے کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ 70 سال کے بعد حضرت سفیان ایمان قبول کیے، اس کے بعد یاد کر لیا، اللہ بولتا جا سفیان تیرے سب گناہ معاف کر دیا۔ اور آپ لوگ کم سے کم ہم لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں، اب تک یاد نہیں ہوا، کوئی بات نہیں ہے، نہ لجانے کی بات ہے نہ شرمانے کی بات ہے، نہ حافظی کام ہے جن کی یاد ہو اس کو ہنسنا، نہ ہمارا کام ہے جس کی یاد ہو اس کو ہنسنا۔ محبت ہے تو ان کو سینے سے لگائیے، بیٹھا کر سکھائیے، ڈانٹ کر ڈپٹ کر کوئی نہیں سیکھیں گے کیونکہ ان کو شرم آئے گی، ان کو لاج لگے گا، ان کو داڑھی میں ہاتھ لگا کر کے اول سکھا دی مرد کاٹنے سے لگا، ہنستے ہنستے سکھا دیجیے، آپ کو بھی ثواب ملے گا، جتنے سجدے کریں گے آپ کو ثواب ملے گا، جتنی نماز پڑھیں گے ان کو ثواب ملے گا۔ آئی کہیں گے نہیں کروا تو کہاں سدھر با، نہیں کروا تو کہاں سدھر با، وہ بیچارے شرمائے کریں بھاگتے پھریں گے، نہ یاد کریں گے نہ سدھریں گے اور نہ کچھ کریں گے۔ اے بھائی کہیں گے مرد ادھر جا یاد کرے تو اتنا کب یاد کرو کہنے کے یاد کرو، اتنا لوگ بولتے ہیں کہ لا جائے گا جائے اللہ معاف کر دیا۔ تو ہم اپنے ٹون کو صحیح کریں، پیارانہ ٹون، یارانہ ٹون، محبت والا ٹون۔ اے بھائی آواز سیکھ جا مرد کون بات نہیں، ہم بانی نا کیوں ہنسے ہنسے والا لوگ ہنسا کون ٹینشن مطلب تم اس کو کہیں گے، وہ کہیں گے بھائی باقی میں چاہے بہت محبت کرتے ہو، ایک مطلب ہے سیکھ لے ہوتے ہیں، تو پیار سے کہیں گے تو سب سیکھ لیں گے، اور ڈانٹ کے کہیں گے تو کوئی نہیں سیکھے گا، بھاگ جائیں گے، اور ہمارے بھائی اور ہمارے دوست ہمارے پڑوسی سب بھاگ جائیں گے۔ ٹھیک بات۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو حضرات نماز کی یا دین کی بنیادی بات نہیں جانتے ہیں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں، بھائی جمعہ کے دن کم سے کم یہاں آپ لوگ 12:40 تک پہنچیے، آپ لوگ بول رہا ہوں میری بات اشارہ سمجھ رہے ہو، یہ نہیں کہ تو آپ نہ کہیں، اور یہ جان تو دین کو موٹی موٹی بات بتائیں، کچھ تو شوق بڑھی، ایسے کم سے کم جتنا لوگ دین لے کے پڑھ لیں، کم سے کم 12:40 سے بھائی آ جائیں جمعہ کے دن، تاکہ کچھ ہم کے دین کی موٹی موٹی بات کو سیکھ لو جاؤ تو ہم نے کچھ فائدہ ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم نے کے عمل کر کے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔